بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ہوا چلی تو لوگوں نے ہوا کو برا کہا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان لوگوں کی آواز سنی کہ ہوا کو برا کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، لوگو ہوا کو برا نہ کہو، یہی ہوا رحمت لے کر آتی ہے اور یہی ہوا عذاب لے کر آتی ہے، لیکن تم اس طرح کہو، اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیج دے اور یہ ہوا جو ہے عذاب سے بچا دے۔ تو میرے دوستو، میں اپنی تفسیر کربانی سے آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی 164 کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں نے جو روایت عرض کی ہے یہ در منصور میں جو ہے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اور دوسری روایت اسی کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا حوالہ میں نے ابھی دیا ہے، کتاب کا نام بھی ابن شیبہ ہے، اور ابو شیخ رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلتی اور گھومنے لگتے اور آپ فرماتے تکبیر کہو، یعنی تکبیر کو کثرت سے پڑھو کیونکہ یہ اڑا کر لے جانے والی ہے۔ ہوا اتنی تیز ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے ذکر اس کا کہ یہ درختوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، مکانوں کو لے کر اڑا کے جاتی ہے۔ تو جب ہوا تیز آئے، طوفان ہو، تو آپ نے تکبیر ضرور پڑھنی ہے تاکہ آپ اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضرت ابن ابی شیبہ کتاب میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی یعلا رضی اللہ تعالی عنہ میرے اصحاب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اصحابی ہیں۔ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو اور ہوا کو برا نہ کہو کیونکہ یہ بھیجی جاتی ہے، خود تو نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجی جاتی ہے، کسی قوم پر عذاب بنا کر اور کسی قوم پر رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ میرے دوستو، بعض دوست ہوتے ہیں کہ وہ ہوا کو برا کہتے ہیں، بھئی ہوا ایسی ہے، ہمارا نقصان کر دی، ہماری فصلوں کو نقصان کر دی، یا بارش آتی ہے بارش کو برا کہتی ہے، بھئی ہماری فصلوں کو بارش نے برباد کر دیا۔ تو میرے دوستو، برا نہیں کہنا چاہیے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ نے اس فرمان کو ضرور، اس فرمان پر عمل کرنا ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے کتاب عظمیٰ میں لکھا ہے، جو اس کی اپنی کتاب ہے۔ بہقی نے اسماء و صفات میں، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن عبداللہ بن حبیب جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عورت کے بیٹے سے سوال کر رہے تھے، تو نے حضرت کعب کو بادل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا؟ عرض کیا، ہاں میں نے سنا۔ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بادل بارش کی چھلنی ہے، اگر بادل نہ ہوتے تو پانی آسمان سے نازل ہوتا تو جس زمین پر واقع ہوتا، پڑتا، بارش آتی، اس کو خراب کر دیتا۔ اور میں نے حضرت کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین ایک سال کچھ اگاتی اور آئندہ سال کچھ اگاتی، اور یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ بیج نازل ہوتے ہیں آسمان سے بارش کے ساتھ، پھر وہ زمین سے اگاتے ہیں، یعنی بیج جو ہم تخم کہتے ہیں فارسی میں، بیج جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آسمان سے آتے ہیں اور پھر زمین سے اگتے ہیں جب پانی آتا ہے بارش کا۔ تو جان محترم، دیکھو جو کچے مکان ہوتے ہیں یا پکے بھی، جس کے اوپر مٹی ہوتی ہے، بارش آتی ہے تو اس کے اوپر گھاس بوس وغیرہ جو ہے وہ اگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اس چھت کے اوپر جو ہے بیج اگاتے ہیں، یا بعض کہتے ہیں جی ہوا کے ذریعے جو بیج ہے یہ اڑ کر اپنی چھتوں پہ آ جاتے ہیں، پھر بارش آتی ہے، پانی آتے ہیں تو اگاتے ہیں۔ لیکن اس جو میں نے روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آسمان سے بیج گرتے ہیں اور پھر بارش آتی ہے تو یہ اگاتے ہیں، یعنی کہ پھر پیداوار ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو،
آپ نے اس بات کو تو سن لیا، لیکن اب میں آپ کو جو دوسری بات کہہ رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، میں نے بھی اس طرح حضرت کعب سے سنا، ثابت کیا ہوا کہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے یہ سچا ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں بادل زمین سے اٹھتا ہے۔ آج سے پہلے دیکھو کتنے 100 سال پہلے بزرگان دین نے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ بادل جو ہے زمین سے اٹھتے ہیں۔ زمین سے اٹھنے کا مطلب یہ ہے، آج کل سائنس نے تو ابھی بات بتائی ہے، کل کی بات ہے سائنس، کہ پانی کے بخارات اڑتے ہیں اور پھر یہ بادل بن جاتا ہے۔ تو آپ کا فرمان بھی یہی ہے کہ زمین سے بادل اٹھتے ہیں۔ زمین سے بادل اٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی، سمندر ہو یا دریا ہو، جو ندیاں ہوں یا چشمے ہوں، زمین سے بھاپ بنتی ہے، پانی گرم ہوتا ہے اور بلبلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اڑ جاتا ہے اور پھر بادل بن جاتے ہیں، پھر ہم پر یہ بارش برستی ہے، بادل برساتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا، سائنس نے تو ابھی جو ہے یہ بات کہی ہے کہ بلبلے بنتی ہیں اور بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے غلامان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین سے ہی پانی کے بخارات اٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ ادامش سے روایت کیا، زمین نے کہا اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھ کو پانی سے سیراب کر، لیکن اس طرح تیز نہ ہو بارش یعنی پانی جس طرح آپ نے مجھ پر طوفان کے دن اتارا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان قریب میں تیرے بادل کو چھلنی بنا دوں گا۔ چھلنی تو جانتے ہیں نا، جس سے پانی نکلتا ہے، یا لوہے کی ایسے جس میں سوراخ ہوتے ہیں، اس کو چھلنی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ چھلنی بنا دی اور اس سے پانی آتا ہے۔ بادل چھلنی کی مثال دے دی گئی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی دنیا نے کتاب المطر میں مطر کہتے ہیں بارش کو، اور ابو شیخ نے حضرت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بادل کو جب یعنی آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو بہت بہت عمدہ کلام کرتا ہے اور بہتر عمدہ بنتا ہے۔ حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب سمندر کی طرف سے ایک ابر اٹھے تو پھر شام کی طرف سے آئے تو وہ چشمہ ہے، وہ عام طریقہ سے یعنی بہت بارش ہے۔ یہ وہاں مدینہ پاک کی طرف جو شام ہے اس سے جو بادل اٹھتے تھے ان میں بارش بہت ہوتی تھی۔ اس لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوسط میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی سخت ترین مخلوق 10 چیزیں ہیں۔ 10 چیزوں میں ہے پہاڑ، لوہا جو پہاڑ کو تراش دیتا ہے، اور آگ جو لوہے کو کھا جاتی ہے، اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور بادل جو آسمان پر اور زمین کے درمیان مسخر کیے گئے ہیں وہ پانی کو اٹھا لیتے ہیں، اور ہوا بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے، اور انسان اپنے ہاتھ کے ذریعہ ہوا سے بچاؤ کرتا ہے اور اس میں اپنی حاجت کو جاتا ہے، اور نشہ انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور نیند نشہ پر غالب آ جاتی ہے، اور غم روک دیتا ہے نیند کو، اور اللہ تعالیٰ کی سخت ترین مخلوق دل کا روگ ہے، غم ہے، علم ہے، فکر ہے۔ حضرت ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب وہ بادل کی طرف دیکھتے تو فرماتے اللہ کی قسم اس میں تمہارا رزق ہے، لیکن تم اس سے اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہو۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور نسائی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی ہے، حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے ابن ماجہ اس میں بھی ہے، اس میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ آفاق میں کسی افق میں جب کسی گہرے بادل کو دیکھتے تو اس کام کو چھوڑ دیتے تھے جس میں مشغول ہوتے تھے، آپ نماز شروع کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں
آپ سے اس کے شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے ہوا اور بادل کے اس شر سے جو بھیجا گیا ہے۔ اگر بارش ہوتی تو فرماتے اے اللہ اس کو نفع بخش دے بنا دے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ایسا فرماتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان کھول دیتے اور بارش نہ ہوتی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اجر مطلب ثابت کیا ہوا، جو چیز نہ ملی اس پر بھی شکر کرنا چاہیے اور جو چیز مل جائے اس پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بارش کو دیکھتے تو نماز کی حالت میں ہو جاتے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم بھی اسی طرح کریں، اس لیے کہ سائنس نے تو ابھی جو ہے ایجاد دیکھا ہے کہ آسمانوں میں خلا کے اوپر جو ہے ایسے سیارے ہیں جس کے اوپر پورا سیارے کے اوپر پانی ہے، اور اسی طرح کئی سیارے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کی باتیں تو بتا دی ہیں، وہ کتابوں میں دیکھو، میں بتا سکتا ہوں، میں تفسیر کرمانی میں ہے، اس میں آپ پڑھیں۔ اگر ضرورت ہو تو میرا نمبر لے لیں 0300 7 اور 39211، اس میں آپ رابطہ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ اپنی تفسیر کرمانی بھیج دوں گا۔ کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، صرف آپ کا خرچہ جو ڈاک خانے کا یا TCS کا خرچہ وہ آپ ادا کریں گے۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ سائنس تو آج جو ہے انہوں نے ایجاد ڈھونڈ لیا کہ جی آسمان کے نیچے جو ہے سیارے ہیں، ان کے اوپر بے شمار پانی ہے۔ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں آسمانوں پہ معراج کے لیے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حدیث کتابوں میں موجود ہے، میں صفحہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں، اس میں سیاسی تمہیں بھی ہے کہ آسمان کے نیچے ایسے سیارے ہیں جس میں بے شمار پانی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اس لیے نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ وہ پانی نہ برسا، زمین ختم ہو جائے گی، یہ انسان ختم ہو جائیں گے، تو وہ پانی اتنا ہے کہ زمین ختم ہو جائے۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے، یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مجوسیوں کے لیے اور ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، تمام کے لیے فرمایا یا اللہ اتنا پانی نہ برسا زمین پر کہ انسان ختم ہو جائے۔ میرا نبی تو آپ کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ میرے دوستو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھیں، قرآن مجید جو ہے وہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اس میں دیکھیں سکون کیا ہے۔ میں تو آپ کو میرے دوستو ایک عزیز بن کر بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے گائے کا پیشاب پی رہے ہیں دنیا میں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی بھی ہے، اور پھر آپ آگ میں جل رہے ہیں۔ جب مر جاتے ہو تو آگ میں جو ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے، اس دنیا کی آگ سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت کی آگ سے بھی بچ جائیں گے، اور جو آپ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں ہندوؤں، انڈیا کے لوگوں، وہ آپ اس ناپاک پیشاب سے بھی بچ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک قرآن کا اور حدیث پاک اور فقہ کا پہنچانا ہے، آگے عمل کرنے کی توفیق تو میرا رب دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔